الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے ایک پیغام اکثر موصول ہوتے رہے کہ 11 جنوری کو ہندوستان پارٹی کی ایک لیڈر مدینہ منورہ کے حرم پاک میں اس کا داخلہ ہوا۔ اس حساب سے اکثر احباب نے سوال پوچھنا چاہا اور فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی متعلق کچھ وضاحت عرض کر دیجئے۔ آج ہم اس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان تمام احباب کا میں مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اس ٹاپک پر ہمارا دھیان مبذول کروانا چاہا۔ ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ 10 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ بی جے پی جیسی فرقہ پرست پارٹی کا کوئی لیڈر مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ مدینہ منورہ تک جا سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو کبھی نہ ہوا ہو کبھی کبھی وہی ہو جاتا ہے۔ 3 دن قبل یہ حادثہ بھی رونما ہوا کہ دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک سامنے سعودی حکام نے بی جے پی کے فائر برانڈ لیڈر اور بھارت کی یونین منسٹر مسز اسمرتی ایرانی اور جونیئر وزیر وی مرلی دھرن کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ مسجد نبوی، مسجد قباء اور جبل احد کا دورہ کرایا گیا۔ مسجد قباء میں مسز ایرانی کو آب زمزم بھی پیش کیا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس وزٹ کے پیچھے وزیر صاحبہ کی اپنی ذاتی خواہش تھی یا سعودی حکام کی خود کو لبرل دکھانے کی ایک اور کوشش۔ بہرحال اس واقعے سے اتنا اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں یہ تماشا مکہ مکرمہ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سعودی پالیسی میں بدلاؤ کیوں؟ یوں تو فقہی اعتبار سے حرم مدینہ میں غیر مسلم کے داخلہ ہونے پر مختلف نظریات ہیں، لیکن ائمہ و فقہا کے نظریات مخصوص پس منظر اور ضروریات کے ساتھ خاص ہیں۔ لیکن اس پہلو کو اس زاویے سے دیکھا جانا اہم ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح مکہ کے بعد جب مدینہ مرکز اسلام بن گیا تو یہاں پر کسی بھی مشرک کو جانے کی اجازت تاریخ کے کسی بھی موڑ پر نہیں دی گئی۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں تعمیری کام کے لیے کچھ عیسائی کاریگروں کا مدینے میں آنا بغرض ضرورت تھا، مگر یہاں یہ خیال رہے کہ عیسائی ظاہر اہل کتاب ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ بعض خلفاء کے دربار میں غیر مسلم سفیروں کی آمد بھی حالیہ عمل کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ عہد خلافت میں مدینہ ہی مرکز حکومت تھا۔ اس لیے حکومتی امور اور دیگر حکومتی نمائندوں سے ملاقات وغیرہ سے اپنے عمل کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ سعودی عرب کا دارالحکومت مدینہ نہیں، ریاض اور اقتصادی راجدھانی جدہ ہے۔ اس لیے سعودی حکام غیر ملکی وفود سے ملاقات یا تجارتی، سیاسی معاہدات، معمولات ریاض اور جدہ میں ہی کرتے رہے۔ اب اچانک حج معاہدہ کے نام پر اس وفد کو مدینہ لانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ حجاز مقدس پر آل سعود کا مکمل اور مضبوط قبضہ 1926 میں ہوا۔ 1927 میں برطانوی حکومت نے آل سعود کی حکومت کو منظوری دے دی۔ تب سے لے کر حالیہ دورے سے پہلے تک سعودی حکمرانوں نے بھی حرم مکہ کی حرم
حرم مکہ کی طرح حرم مدینہ میں بھی غیر مسلموں کے داخلہ ہونے پر پابند عائد کر رکھی تھی۔ اپنی اس پالیسی کے تحت حدود حرم پر باضابطہ اعلانیہ بورڈ لگائے جاتے رہے، جس میں حرم مدینہ کے راستوں پر للمسلمین فقط، اونلی مسلم کے بورڈ لگائے گئے، اور غیر مسلموں کو دوسری جانب ڈائیورٹ کرنے کے لیے غیر مسلمین فار نان مسلم کے سائن بورڈ آویزاں کیے جاتے تھے۔ اب 98 ایئرس کے طویل وقفے کے بعد اچانک ہی مدینۃ الرسول میں غیر مسلم وفد کو عزت اور احترام کے ساتھ بلانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی نوٹ کیے جانے کے لائق ہے کہ جس وفد کو بصد اعزاز مسجد نبوی تک لایا گیا، اس وفد کی نمائندہ ارکان یعنی ایک سے زائد پولیتھیسم یعنی ایک سے زائد خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، جسے اسلام میں شرک مانا جاتا ہے، اور سعودی سلفی اس قدر شرک بیدار بنتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بھی ان کے نزدیک شرک ہے۔ اس قدر شرک بیداری کے باوجود اہل شرک سے اتنی محبت کیوں اور کس لیے؟ اپنی ہی پالیسی میں اس قدر تضاد اور ایسا بدلہ آخر کیوں اور کس مقصد کے تحت کیا گیا؟ اگر یہ بدلہ مذہبی نقطہ نگاہ سے کیا گیا ہے تو سعودی سلفی وہابی علماء اس بات کی تفصیل بیان کریں، جس کی بنیاد پر آل سعود نے اپنی 98 ایئرس سالہ پالیسی میں تبدیلی کی ہے، اور وہ وجوہات بھی بیان کریں جن کی بنیاد پر یہ پالیسی بدلی گئی ہے۔ کیا یہ پالیسی فقہی نظریے سے ہوئی ہے؟ بھارتی وفد کے دور ہند کے بعد جب سعودی حکام اور سلفی علماء پر اعتراضات شروع ہوئے تو بعض لوگ مسلقی عصبیت کے تحت فقہی ابحاث چھیڑ کر سعودی حکمرانوں کو درست ٹھہرانے کی بیجا کوشش کر رہے ہیں۔ ان جذباتی لوگوں کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سارے حالات کا معروضی تجزیہ کریں، اور جب دل و دماغ انصاف پر آمادہ ہو جائیں تو خود سے سوال یہ کریں، اگر حالیہ تبدیلی فقہی نظریہ کے تحت کی گئی ہے تو اب تک جو پابندی لگی ہوئی تھی وہ کس فقہی ضابطے کی بنیاد پر تھی، اور اسے کن دلائل کی بنیاد پر بدلا گیا؟ اب تک اس پابندی کے نام پر جو تشدد وار کھا گیا، حالیہ تبدیلی کے بعد اس کا کیا جواب ہوگا؟ اسمرتی ایرانی نے ننگے سر مسجد نبوی اور مسجد قباء میں وزٹ کیا، جبکہ یہی اسمرتی ایرانی سکھوں کے گولڈن ٹیمپل میں اپنا سر ڈھک کر گئی تھی۔ کیا سعودی حکام اتنے بے حس ہو گئے کہ ایک غیر مسلم خاتون کو سر ڈھکنے کی تاکید تک نہیں کر سکے؟ اگر سیاسی انتظامی امور کی بنیاد پر یہ ضروری تھا، تب بھی خاص حرم مدینہ میں ایک غیر مسلم اور نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا کیا ضرورت تھی؟ کیا بغیر ہاتھ ملائے معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اس عمل کی شرعی دلیل کیا ہے؟ آج جس طرح حرم مدینہ غیر مسلموں کے داخل ہونے پر جواز کے فتوے دیے جا رہے ہیں، کل انہی فتووں کی بنیاد پر غیر مسلموں کو مدینہ شہر میں تجارت کے لیے مستقل بسایا بھی جا سکتا ہے۔ ایسی صورت جب وہ یہاں رہیں گے تو اپنی مذہبی عبادات اور رسومات بھی ضرور کریں گے۔ اس صورت میں مدینے جیسے مرکز اسلامی کفریہ اعمال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حامیان آل سعود اچھی طرح یاد رکھیں کہ بی جے پی محض ایک سیاسی پارٹی نہیں بلکہ ایک نظریاتی تنظیم ہے۔ مسلمانوں کے متعلق اس کے نظریات ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہی وہ پارٹی ہے جس کے کئی نیتاؤں نے سرعام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں شدید ترین گستاخیاں کی، لیکن اس پارٹی نے
انہیں مسلسل ترقی دی۔ تلنگانہ کا راجہ سنگھ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، جس نے اعلانیہ توہین رسالت کی، لیکن بی جے پی نے اسے اسمبلی انتخاب میں ٹکٹ دلایا اور ممبر اسمبلی بنایا۔ اسی پارٹی کے ایک لیڈر نے چند دن پہلے پارلیمنٹ میں ایک مسلم رکن پارلیمنٹ کو مذہبی تعصب میں جیسی گالیاں دی وہ بیان کرنے کے لائق بھی نہیں۔ اس پارٹی کے کرناٹک سے آنے والے لیڈر کی ایشورپا نے عوامی جلسے میں شاہی مسجد گیان واپی اور شاہی عیدگاہ متھرا کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ اسی پارٹی کے وابستگان مکہ مکرمہ کو میک شور مندر اور حجر اسود کو شیولنگ کہہ کر قبضے کی باتیں کرتے ہیں۔ گر وہی عصبیت میں سعودی حکام کی بیجا حمایت کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ سعودی حکام سے اوپر ذکر کردہ سوالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں کہ آپ ان بھارت میں ہونے والے توہین رسالت کی واقعات پر اس وفد سے کوئی بات کی یا نہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کھلے عام مسجدوں کو شہید کرنے کی دھمکیاں دینے والے لیڈران کے خلاف اس وفد سے کوئی شکایت رکھی یا نہیں۔ سعودی حکام سے پوچھا جائے کہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلام فوبیا پر اس وفد سے کوئی پوچھ تاچھ کی یا نہیں۔ لیکن اس مطالبے پر ہر طرف سناٹا ہے، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حامیان آل سعود سعودی حکمرانوں سے یہ سوال کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا را جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں انہیں پوچھنے دیں کہ یہ معاملہ کسی خاندان و مسلک کا نہیں بلکہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت اور حرمت سے جڑا ہے۔ اگر آج اس پر خاموشی اختیار کر لی گئی تو آنے والے دنوں میں دیگر مقدسات کی بے حرمتی کا ایسا دروازہ کھل جائے گا جسے بند کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔